موجود نہیں ہے. جو اتفاق رائے سیاسی جماعتیں اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوشش بھلے کریں. میں ان کو نہ روک سکتا ہوں نہ روکنا چاہتا ہوں. دوسرا کوشچن بھی تھا. ایک سوال نوید بھائی، اجاز بھائی آپ کر لیں، آپ بھی کریں. اپوزیشن لیڈر سے آپ کی ملاقات کو 2.5 سال تقریباً لگے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پارلیمان کو چونکہ خطرہ ہے اس لیے یہ ملاقات بھی ممکن ہوئی. ایک تو یہ بتائیے کہ پارلیمان کو کیا خطرات ہیں، کس سے خطرات ہیں، اور کیا بات گرینڈ نیشنل پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتی ہے؟ جہاں تک پارلیمان کو خطرہ ہیں، وہ پارلیمان کو تو بہت سے خطرہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ان میں سے یہ خطرہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر موجود ہے وہ پارلیمان کا وہ قدر نہ کرے، وہ پارلیمان کو اس طریقے سے چلائے نہ، اور اس سوچ کے مطابق باہر کے خطرے تو اپنی جگہ. میں تو جو اندرونی مسئلے ہیں ہمارے اپنے پارلیمان کو، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک میرا خیال میں یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ پارلیمان کے پروسیس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی درست ہو جائے وہ ایک کافی بڑی کامیابی ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے باتیں اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں. اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ دیکھا تو آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے. دوسری جانب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. دیکھا جائے تو جو موجودہ حکومت ہے ان کو اس چیز سے اعتراض ہے، تو آپ کا اس معاملے پر کیا موقف ہوگا؟ میں نے تو حکومت کا اعتراض نہیں دیکھا، بلکہ میں نے دیکھا کہ کچھ حکومت کے وزیروں نے اور اہم مسلم لیگ نون کے جو سیاستدانوں نے انہوں نے اس چیز کو ویلکم بھی کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ پوزیشن لیا ہے کہ اگر کہیں صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا ہے. اور ایکچولی اس سے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے کہ حکومت خود یہ قدم اٹھاتے، اور اگر کسی ٹریٹمنٹ کا ضرورت تھا یا چیک اپ کی ضرورت تھا یا جو بھی تھا، مجھے ڈیٹیلز کا نہیں معلوم، وہ خود بندوبست کرتے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے اس وقت میں ان ہاؤس تبدیلی پہ فوکس تو نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان جو ہے وہ فعال بنے. جس کام کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں وہ کام کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مینج کیا گیا، پیپلز پارٹی کو ہروایا گیا، جبکہ ایک آدھ سیٹ جو پیپلز پارٹی کو دینی تھی انہوں نے دی. تو آپ سمجھتے ہیں 5 سیٹوں میں ایک سیٹ ایسی بھی ہے جہاں پہ 850 ووٹ مسترد ہوا ہوا ہے. 400 ووٹوں سے 400 ووٹوں سے کرنل وقار وہاں پہ جیتے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو مکمل کروا دو. 7 سیٹوں پہ الیکشن رہتا ہے، ہاؤس مکمل نہیں ہے. کیا ہاؤس مکمل ہوئے بغیر قائد ایوان کا انتخاب کیا جا سکتا اور وہ لیگل ہوگا؟ دیکھو یہ آپ کی سوال تو بہت اہم ہے اینڈ کافی وزن رکھتے ہیں. میں تو چاہ رہا تھا کہ ہم کشمیر الیکشنز کو اتنا حساس اہم جگہ ہے، علاقہ ہے. 1 سال پہلے جو جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا تو جو حملے ہوئے وہ شروع تو ہوئے تو کشمیر سے شروع ہوئے، اور اس کانٹیکس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ہم سب کا یہ کوشش ہوتا تھا کہ یہ الیکشنز جتنا غیر متنازع ہوتا اتنا ہی بہتر ہوتا. انفارچونیٹلی جتنا ہی متنازع بنا سکے ہم نے بنا دیا. آپ نے ذکر کیا وہ سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے خود کور کیے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیٹیں چوری کی گئیں. آپ نے بھمبر کا پرویز اشرف کا حلقہ کا جو 800 ووٹ کا جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. میرپور میں چودھری اخلاق کا، جاوید بھٹوانوی کا، اگر مجھے چودھری یاسین کا، وہ تو پھر دوسرا فیز میں مزہ کا بات یہ کہ ہم نے تو اپنے اعتراضات ان کو بتائے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ یہاں ان حلقوں میں وائلنس ہوگا، سیکورٹی فراہم کیا جائے، یہاں مختلف مشکلات پیدا ہوں گے.
वही हुआ। सदर एक्टिंग प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो मेरा कैंडिडेट था मुजफ्फराबाद पे, उस पर हमला होता है। मेरे जो एमएनएस वहाँ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, वो इसलिए मौजूद कि वफाकी हुकूमत का पूरा लश्कर उधर बैठा था। तो मेरा कुछ मैनेज किया गया, पीपल्स पार्टी को हरवाया गया, जबकि एक आध सीट जो पीपल्स पार्टी को देनी थी उन्होंने दी। तो आप समझते हैं 5 सीटों में एक सीट ऐसी भी है जहाँ पे 850 वोट मुस्तरद हुआ हुआ है। 400 वोटों से कर्नल 400 वोटों से कर्नल वकार वहाँ पे जीते हैं। सेम बाकी हल्कों में भी सूरत हाल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसी से रिलेटेड मैं इसको मुकम्मल करवा दूं। करारदाद पास हुए हैं सिंध असेंबली में। मैं अगर पंजाब का असेंबली का इज़्ज़त कर रहा हूँ, अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली गिलगित बल्तिस्तान का इज़्ज़त कर रहा हूँ, अगर मैं पार्लियामान सेनेट का जो उन्होंने इधर कमीशन 2008 से 2013 के हुकूमत में तमाम सियासी जमातों ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसा कमेटी फॉर्म किया जहां हर किसी का नुमाइंदगी थी, एमक्यूएम का नुमाइंदगी थी। इन्होंने हर एक सूबा का केस में तहकीकात किया, हर सूबा को जो हर मौकिफ को कॉन्टेक्स्ट में रख के हाँ या ना कहा। जहां तक मुझे याद है एक ही सूबा पे उस कमेटी ने। तो अगर मैं तमाम सूबों के करारदाद को, पार्लियामान के करारदाद को एहतराम करूंगा, क्या मैं अपना सिंध का करारदाद का खिलाफ कोई फैसला कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें चल रही हैं, बातें चले, मुझसे वोट मांगेंगे तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में अपना वोट दे सकूंगा कि जो कॉन्टेक्स्ट मेरे सामने सवाल आया।